بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے نفسیات کے بارے میں گفتگو کی اور اس کی جو مختلف بیماریاں اور اس کی مختلف شکلیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے تفصیل سے بات چیت کی. پھر آپ نے ہمارے مہمانوں کے مختلف سوالوں کے بھی جواب دیے. میں ساری گفتگو کے دوران خود بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ چلیں چائے کے وقفے پہ ہی اس کو میں مؤخر کر دیتا ہوں. سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ گفتگو اس پہ بعد میں کریں گے. سوال میرا یہ تھا کہ آپ میں سے جو حضرات قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی نظروں سے ایک آیت، بڑی مشہور آیت ہے، وہ ضرور گزری ہوگی، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ تم میں سے جو عمر جس کی زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کی خلقت میں کمی کرتے جاتے ہیں. مطلب یعنی مختلف اس کی فیکلٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں. تو ذہن میں سوال میرے یہ آ رہا تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو قوتیں، صلاحیتیں کی ہیں، سماعت کی اور گفتگو کی اور سوچنے کی اور چلنے کی اور پھرنے کی اور سونے کی، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو خود کمی کرتے جا رہے ہیں، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سی عمر ہے جو اس آیت کے مطابق ہے جس میں خلقت میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. 60 سال کی عمر ہے، 65 کی عمر ہے، 70 کی عمر ہے، کون سی وہ عمر ہے؟ تو اگر یہ چیز ہوتی جا رہی ہے تو پھر ڈاکٹری کیا کرے گی اور نفسیات کیا کرے گی، اس کا علاج کیا ہو سکے گا؟ آپ جتنی مرضی بھی اچھل کود کریں یا کچھ کریں، جو اللہ تعالیٰ چیز کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے سارا کا سارا معاملہ. یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اور اس پہ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جب چائے کا وقفہ ہو اس پہ روشنی ڈالیں. چائے تو ویسے اب بھی اس کا جواب دے سکتی ہیں. تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. باقی انہوں نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے، بیماریوں کی باتیں کی، ساری چیزیں کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرا خیال ہے کہ 8 گھنٹے کی جو نیند کی بات کی گئی ہے وہ بھی میرے لیے عام طور پہ بڑی پریشانی کا باعث یہ بات بنتی ہے، کیونکہ آپ گرمیوں کی راتیں لے لیں جس میں کہ دن بڑے طویل ہوتے ہیں اور رات بہرحال کوئی 10 گھنٹے یا اس سے بھی کم ہو جاتی ہے. اب ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف آپ کی نفسیات ہے. اسلام کے مطابق اگر آپ عشاء کی نماز خاص طور پہ باجماعت پڑھ کے آئیں گے تو 10 تو 10:30 تو بج ہی جاتے ہیں. مسجد میں 9:15 9:30 نماز ہوتی ہے، واپس آتے 10 ہو جاتے ہیں، سوتے اور کوئی 10:30 11 بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ نے صبح اٹھنا ہے، وہ فجر کا وقت بھی 4 4:30 بجے ہو جاتا ہے. تو ٹوٹل کل 4 یا 5 گھنٹے کا. اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، بعد میں یہ بھی چائے کے وقفے پہ میں نے جان بوجھ کے اس میں نہیں بات کی کہ وہ 8 گھنٹے والی نیند کی نصیحت پوری کی جائے کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق رات کی نماز بھی پڑھی جائے، اور پھر اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو تہجد کے نوافل بھی پڑھے. تو وہ کہاں سے 8 گھنٹے وہ پورے کرے گا؟ وہ تو یا پھر دن کو سونا شروع کر دے. تو یہ بھی چیز اس میں فٹ نہیں ہوتی. بہرحال اس کے باوجود میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دلچسپ ساری گفتگو تھی، سوچنے کا موقع ملا، سمجھنے کا موقع ملا. تو میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا خاص طور پہ آج کے جو مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آج پاک بھارت بڑا زوردار ٹاکرا ہو رہا ہے، اور میرا خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5-10 لوگ 12 آ جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا. لیکن میں بہت خوش ہوں کہ 10-12 نہیں بلکہ ہماری تقریباً معمول کے مطابق حاضری ہوئی ہے، اور بہت ساری نشستیں بھری ہوئی ہیں. ہماری اور بھی مہمان نے آنا تھا. مجھے تو کچھ 50 کے پورے گروپ کا انتظار تھا. وہ بھی چائے پہ میں ضرور پوچھوں گا کہ وہ پورے کا پورا گروپ کدھر چلا گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کچھ پرہیز کر رہی تھیں گفتگو کرنے سے. میں نے کہا نہیں، یہ ایک ایسے معاملات ہیں جو کہ ہر ایک کو پیش ہیں، نیند کے معاملات اور نیند نہ آنے کے معاملات اور ڈپریشن کے معاملات. اور آج کل اتنی زندگی مشکل ہو چکی ہے کہ سب کو اس موضوع میں دلچسپی ہوگی.
تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آپ وقت نکال کے آپ آئیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی چھوٹی ہمشیرہ بھی ہیں، وہ میری خاص دعوت پہ تشریف لائی ہیں، کیونکہ میرا چونکہ انتظامیہ سے تعلق رہا ہے، اور انتظامیہ میں خاص طور پہ سول سروسز اکیڈمی سے تعلق رہا ہے، جہاں پہ میں نے 2-3 سال ملازمت کیا، اور مجھے کوئی تقریباً 400-500 ان افسران سے واسطہ پڑا جو کہ مقابلے کا امتحان دے کے آتے ہیں، اور وہاں ان سے ہوتا ہے. تو مجھے جو بھی یہ کوئی نیت کر رہا ہو کہ میں نے مقابلے کا امتحان دینا ہے، تو مجھے اس میں خصوصی دلچسپی ہوتی ہے. تو پچھلے ہفتے میں ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائی تھیں، اور ساتھ ان کی چھوٹی بہن بھی تھی. مجھے پتہ لگا کہ یہ CSS کا امتحان دے رہی ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ تالی بجائیں. ساتھ بہت مہربانی ہے، آئیں چائے پیتے ہیں.